دوستوں، پچھلی ویڈیو میں ہم نے انسانی حقوق کی تاریخ پر بحث کی تھی اور اس میں ہم نے سارے سلنڈر کو ڈسکس کیا تھا۔ آج کی ویڈیو میں بھی ہم انسانی حقوق کی قدیم تاریخ کو جاری رکھیں گے اور انسانی حقوق اور مذاہب کے تعلق کو زیر بحث لائیں گے۔ یہاں یہ بات میں واضح کر دوں کہ جب ہم مذاہب پر بحث کریں گے تو اس میں ہم مذاہب کے بنیادی عقیدے جو کہ ان کی مقدس کتابوں میں درج ہیں انہی پر بحث کریں گے، نہ کہ مذاہب اور کلچرل کے جو مسائل ہیں یا جو مذہبی قوانین ہیں یا جو ریلیجس موومنٹ ہیں یا پولیٹیکل ریلیجس موومنٹ ہیں یا ایکسٹریمزم ہے اس کو ہم زیر بحث نہیں لائیں گے، بلکہ ان کی مقدس کتابوں تک اپنی بحث کو محدود کریں گے۔ جو اپنی اس بحث کا آغاز ہم قدیم ترین مذہب ہندو مذہب سے کریں گے اور اس کے بعد یہودی مذہب، کنفیوشیس، مسیحیت اور بدھ مت اور اسلام کو ڈسکس کرتے ہوئے آخر میں ہم سکھ مذہب پر بحث کریں گے۔ اگرچہ تمام مذاہب ایک دوسرے سے مختلف ہیں، مگر سارے مذاہب انسانوں کے حقوق اور ذمہ داریوں کی تلقین کرتے ہیں۔ ہندو مذہب کوئی لگ بھگ 2300 قبل مسیح سے شروع ہوتا ہے۔ اس کا کوئی فاؤنڈر اس طرح موجود نہیں ہے اور نہ ہی اس کا کوئی پیغمبر ہے۔ جو ہندو مت کے کلیدی اصولوں میں ایک دھرما کا تصور ہے اور دھرما سے مراد وہ اخلاقی اور مذہبی فرائض اور ذمہ داریاں ہیں جو کسی فرد کے لیے اس کی ذات، زندگی کے مرحلے، جنس اور سماجی مقام کی بنیاد پر ہیں۔ جیسا کہ ہندو صحیفوں اور روایات میں بیان کیا گیا ہے، اسے اکثر سال زندگی کی بنیاد سمجھا جاتا ہے اور اسے معاشرے میں ہم آہنگی اور نظم و برقرار رکھنے کے لیے ضروری سمجھا جاتا ہے۔ مزید یہ کہ دھرما کو ایک ذاتی ضابطہ اخلاق کے طور پر بھی سمجھا جاتا ہے جو ایک فرد کو ان کے خیالات، الفاظ اور اعمال میں رہنمائی کرتا ہے، جس سے انہیں ایک نیک اور بامانی زندگی گزارنے میں مدد ملتی ہے۔ یہ اکثر ایمانداری، ہمدردی، فرض، بے لوثی اور راست بازی جیسے خوبیوں سے منسلک ہوتا ہے اور اسے روحانی ترقی اور روشن خیالی کے راستے کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ ہندو عقائد کے مطابق تمام مخلوقات کو بعض بنیادی حقوق اور آزادیوں کا حق حاصل ہے، بشمول زندگی کا حق، آزادی اور خوشی کا حق۔ اور اگر آپ انسانی حقوق کے عالمی منشور کا آرٹیکل 3 دیکھیں تو اس میں بھی یہی بات لکھی ہوئی ہے کہ ہر شخص کو آزادی، زندگی اور تحفظ کا حق ہے۔ ہندو مذہب میں ایک کنسپٹ ہے اہمسا کا یا عدم تشدد کے اصول پر یقین رکھنے کا کنسپٹ ہے، جو جانداروں کو نقصان پہنچانے سے منع کرتا ہے۔ صرف انسان کی بات ہی نہیں کرتا، تمام جانداروں کو نقصان پہنچانے سے منع کرتا ہے۔ اور اگر آپ عدم تشدد کو دیکھیں تو اس کے اوپر ایک پورا کنونشن ہیومن رائٹس کا اویلیبل ہے، جسے کنونشن اگینسٹ ٹارچر اینڈ ادر کروئل انہیومن اور ڈیگریڈنگ ٹریٹمنٹ آف پنشمنٹ کے نام سے موجود ہے۔ ہندو تعلیمات تمام افراد کے ساتھ احترام اور وقار کے ساتھ برتاؤ کرنے کی اہمیت پر زور دیتے ہیں، چاہے ان کی سماجی حیثیت یا پس منظر کچھ بھی ہو۔ مثال کے طور پر بھگواد گیتا، جو کہ ایک مرکزی ہندو متن ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ تمام افراد ایشور کی نظر میں برابر ہیں اور یہ کہ کسی کو دوسرے کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرنا چاہیے جیسا کہ وہ چاہتے ہیں۔ اور اگر آپ انسان کا
عالمی منشور دیکھیں، انسانی حقوق کا عالمی منشور جسے UDHR کہا جاتا ہے، اسے آرٹیکل 1 میں یہ لکھا ہے کہ تمام انسان آزاد اور حقوق و عزت کے اعتبار سے برابر پیدا ہوئے ہیں اور انہیں ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے کا سلوک کرنا چاہیے۔ اور یہ ہماری ڈسکشن تھی آج کی ہندو مذہب کی اور انسانی حقوق کی۔ اگلی ویڈیو میں ہم یہودی مذہب اور انسانی حقوق پر بحث کریں گے۔ شکریہ۔